کہ آج کے دن میں آپ کو اپنا ہیرو، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں the most important person that I am bringing to you today on the screen، جو میرے لیے ہر ہیرو سے اس ملک کے بڑے ہیں، چاہے وہ چودھری شجاعت حسین ہوں، چاہے وہ آصف علی زرداری ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر فاروق ستار ہوں، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ منور حسن ہو، چاہے وہ جو مرضی ہو، ان سب سے بڑی ہے میرے لیے وہ بچی جس کو آج میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ آپ کا میں تعارف کرا دوں، تسلیم میرے پاس بیٹھی ہیں یہاں پہ، اور تسلیم بی بی جتنے لوگوں کے میں نام لے رہا ہوں مجھے ان سب سے بڑی لگتی ہیں، ان سب سے زیادہ قدآور لگتی ہیں۔ تسلیم کی عمر 18 سال ہے، تسلیم کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، تسلیم کی ٹانگیں ٹیڑھی ہیں، تسلیم کی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ سے ملتی نہیں ہے، ان میں کچھ 6 انچ کا فرق ہے۔ تسلیم کے کمر میں کب نکلا ہوا ہے، اور تسلیم کیا کرتی ہیں؟ کیا تسلیم بھیک مانگتی ہیں؟ کیا تسلیم ہاتھ پھیلا کے بیرون ممالک سے لوگوں سے پیسے مانگتی ہیں؟ کیا تسلیم جو ہے گھر والوں کے لیے عذاب جان بنی ہوئی ہیں؟ تسلیم اس وقت BCom میں پڑھ رہی ہیں، اور ان کا ایمبیشن یہ ہے کہ انہوں نے MBA کرنا ہے، اور 2 سال میں MBA کرنے کے بعد اس کنڈیشن میں بھی تسلیم جو ہے وہ جاب کرنا چاہتی ہیں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں۔ ہر اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ پیر سلامت ہیں، اس کے لیے تسلیم جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں باعث تھپڑ ہوگی۔ میں ویلکم ٹو کھری بات، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آئی ہیں، اور مجھے پتا ہے آپ کے لیے آسان نہیں ہے یہاں اوپر تک بھی آ کے یہاں پہ بیٹھنا، لیکن میں اپنے ناظرین کی طرف سے، اپنی طرف سے، اپنی تمام ٹیم کی طرف سے آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ جیسی باہمت بچی میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، اور میں نہیں ہوں۔ آپ میں جتنی ہمت ہے آپ میں مجھ سے بھی زیادہ ہمت ہے، اور 23 مارچ کی اس شب کو، یعنی کل 23 مارچ ہے، میں تو آپ کو پوری قوم کے سامنے یہ مان رہا ہوں کہ آپ میری ہیرو ہیں، آپ میری آئیڈیل ہیں۔ مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ کو خیال کیسے آیا کہ نہ ہاتھ نہ پیر، اپنا اس طرح سے اتنی معذوریاں، اتنی بیماریاں کہ جب میں ذکر کروں تو لوگ کانپ اٹھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ناظرین کو السلام علیکم کہنا چاہوں گی۔ اس کے بعد جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے میں یہ کہوں گی کہ میں نے یہ سوچا کہ میں اپنی حق حلال کی روزی کما کر کھانا چاہتی ہوں، اور اس لیے میں نے اپنی پڑھائی شروع کر دی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید ہمت دے اور میں مزید پڑھ کے اپنی حق حلال روزی کماؤں۔ ابھی آپ کیا کر رہی ہیں؟ ابھی میں BCom کی فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ کس جگہ پہ؟ پنجاب کالج ملتان۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پڑھ کیا رہی ہیں، سبجیکٹس کیا آپ کے؟ میرا کامرس میں زیادہ وہ تھا، انٹرسٹ تھا، اس لیے میں نے کامرس کو چوز کیا۔ میرے سبجیکٹ ہیں اکاؤنٹس ہیں، اور اکاؤنٹنگ ہے، بزنس، میتھ، اسٹیٹ، اور اس کے علاوہ اکنامکس ہیں، کمپیوٹر ہیں، اور اس کے علاوہ انٹروڈکشن ٹو بزنس ہے۔ تسلیم آپ لکھتی کیسے ہیں؟ جی میں شروع سے ہی پاؤں سے لکھتی ہوں۔ اپنے پیر سے لکھتی ہیں؟ جی پاؤں سے۔ جو پیر آپ کا سوجا ہوا ہے جو خراب ہے اس سے کہ دوسرے سے؟ نہیں، دائیں پاؤں سے لکھتی ہوں۔ دائیں پاؤں سے لکھتی جی ہیں؟ جی۔ اور پرچے ورچے سب اسی سے کرتی ہیں؟ جی سر، باقی اسی سے کرتی ہوں۔ اور آپ اس سے پاس ہوتی بھی آئی ہیں؟ جی سر۔ ڈسٹنکشنز بھی آپ کو ملی ہیں مجھے پتا چلا۔ جی سر۔ اور آپ نے MBA بھی اپنے پیر سے لکھ کے کرنا؟ انشاءاللہ سر۔ کبھی دکھ ہوا؟ جی نہیں سر، دکھ نہیں ہوا، کیونکہ یہ بات سوچ کے خوشی ہوتی ہے وہ لوگ بھی تو ہیں جو سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں، وہ لوگ بھی تو ہیں۔ سب سے بڑی بات تو عقل کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دی ہے، اس وجہ سے مجھے کوئی بھی اپنے اس پہ کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی بھی مایوسی تو نہیں۔ کبھی اللہ سے شکایتیں نہیں کی کہ جو نہیں دیا آپ کو؟ نہیں جی نہیں، بالکل شکایت نہیں کی، بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اس ملک کو نہیں آپ برا بلا کہتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کو کوئی ہیلپ نہیں کر رہا، آپ کو خود کرنا پڑ رہا ہے؟ جی دیکھیں جی، کوئی بھی میری حکومت کی طرف سے تو کوئی ہیلپ ہے ہی نہیں، نہ ہی کوئی ناظم کر رہے ہیں، نہ نائب ناظم کر رہے ہیں۔ بس یہ ہے کہ پنجاب گروپ آف کالج کی طرف سے ہے میری ہیلپ، اور انہوں نے مجھے اپنے کالج میں ایڈمیشن دیا ہوا، اور ساتھ میں میری سسٹر کو بھی دیا ہوا ہے جو کہ میرے ساتھ رہتی ہیں اور وہ بھی پڑھ رہی ہیں، اور باقی حکومت تو کی آپ طرف کو سے لوگ مذاق اڑاتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن میں ان کے مذاق کو کبھی فیل ہی نہیں کرتی، کیونکہ انسان کو زندگی کے ہر موڑ پر نئے تجربات ملتے ہیں۔ تو تسلیم ہر روز آپ کی زندگی میں ایک جہاد ہے، کپڑے پہننا، نہانا، بال بنانا،
یہ کوئی اور کرتا ہوگا، کبھی اس وقت تکلیف ہوتی ہے؟ اس وقت دیکھیں سب جو پہلی بات ہے کپڑے چینج وغیرہ کرنا اور نہانا وہ میں خود ہی کر لیتی ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر میرے ماں باپ یا بہن بھائی ساتھ نہ ہوں تو میرے لیے تو زندگی گزارنا عجیب ہے، اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت تو اس کی طرف سے میرے کوئی وہ کر ہی نہیں رہی نا، نہ کوئی ہیلپ کر میں تو رہی یہ سمجھتا ہوں کہ تسلیم جیسے باہمت اور پڑھے لکھے باشعور نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہیں ان کو حکمران ہونا چاہیے ہمارا، ان کی فزیکل ڈسیبلٹی پہ نہ جائیں، ان کے عزم پہ دیکھیں، ان کے حوصلے کو دیکھیں، اور دیکھیں کہ یہ ملک کو کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ہماری سوسائٹی کو کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ہمیں یعنی ان کو دیکھ کے ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. جو لوگ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہوں گا کہ جو لوگ معذور تو نہیں ہیں لیکن ذہنی طور پہ بند ہیں، جن کے ذہن بند ہیں، کچھ نہ کرنے کی ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے، کسی کے کام آنا تو بڑی دور کی بات ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی صلاحیت نہیں ہے. ایم بی اے کر کے کیا کرنا ہے آپ نے؟ ایم بی اے کر کے انشاءاللہ تعالی میری جو ارادہ ہے میں جاب کروں گی، جاب کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو کے اپنے والدین کو سپورٹ کروں گی، اپنے ملک کے لیے بہت اچھے کام کروں گی. اور اس کے علاوہ سب سے جو بڑا میرا مشن ہے وہ یہ ہے کہ میں معذور بچوں کا ادارہ بناؤں گی، اور اس کے لیے تو مجھے حکومت کی طرف سے بھی ہیلپ کی ضرورت ہے. آپ حکومت کو چھوڑ دیں، جی سر. آپ جب ادارہ بنانے پہ آئیں گی آپ نے صرف دنیا نیوز میں آنا ہے، آپ نے مجھے بتانا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کی پہلی اینٹیں لگائیں گے. تھینک یو سو یہ مچ. میرا آپ سے وعدہ ہے. Thank you اور so دنیا much, نیوز sir. کی پوری ٹیم Thank you, sir. دنیا نیوز کی وہ آپ کو سپورٹ کرے گی. اس میں ہمیں you so کسی سے much. کوئی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اینٹ آپ نے رکھی ہے، اس پہ دیوار ہم لوگ بنائیں گے. تھینک یو.